بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، منہاج علی ٹی وی میں خوش آمدید۔ اساسنز کریڈ یوں تو یہ ایک بہت مشہور ایکشن ایڈونچر ویڈیو گیم ہے، مگر اساسنز کریڈ اپنی ایک تاریخی حقیقت بھی رکھتے ہیں۔ دوستوں، اس گیم کی دنیا میں 100 ملین سے زیادہ کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں۔ اس پر بہت سے ناول بھی لکھے گئے ہیں اور بہت سی کامک بکس بھی بنائی گئی ہیں، اور اسی پر ہالی ووڈ کی جانب سے ایک فلم بھی بنائی گئی ہے۔ اور یہ سب اس ہی لیے ہے کیونکہ ان لوگوں کی ایک تاریخی حقیقت موجود ہے۔ یہ اساسنز اپنے اندر مسلمانوں کے عروج اور زوال کی کہانی کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ تو چلیے پہلے اس فلم اور اس کے بعد ان اساسنز کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ 1492 میں مسلمانوں کو اسپین سے نکالنے کا واقعہ ہوا، جس وقت وہ سائنس، تحقیق اور ایجادات میں عروج پر تھے۔ اس فلم میں ایسے لوگ دکھائے گئے ہیں جو مسلمانوں سے اپنے تعلق کو توڑ دیتے ہیں اور ایک طرح سے لادین ہو جاتے ہیں، اور پھر اساسنز یعنی کہ قاتل کہلائے جاتے ہیں۔ یہ اساسنز اس وقت کے بے حد مضبوط شیعہ گروپ کے ممبرز تھے، جنہیں حشاشین کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ ان حشاشینز نے اپنے راستے میں آنے والے ہزاروں مسلمانوں کو بہت سفاکی سے قتل کیا۔ دوستوں، اس فلم میں نائٹ ٹیمپلرز یہودی دکھائے گئے ہیں جنہیں عیسائیوں کی مدد حاصل ہے۔ جیسا کہ مسلمانوں نے اسپین پر 800 سال حکومت کی، جس دوران یہ تعمیر، تحقیق اور سیاست پر بھی عروج میں تھے، مگر 15ویں صدی میں صلیبی عیسائیوں نے حملہ کر کے اسپین سے مسلمانوں کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔ دوستوں، یہ اساسنز یا حشاشین متنازع ترین شخص حسن بن صبا کے فدائیوں میں سے تھے، جو اس کے حکم پر کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے، یہاں تک کہ خود اپنی جان بھی لے لیتے۔ حسن بن صبا اور اس کے حشاشین اس دور میں شیعہ مذہب کی ایک جماعت تھی۔ بعد میں یہی جماعت اسماعیلیوں کی شکل اختیار کر گئی۔ یہ حسن بن صبا سلجوق سلطنت کے سلطان الپ ارسلان کے وزیر اعظم نظام الملک کا دوست بھی تھا۔ بہرحال، یہ حسن بن صبا ہی تھا جس نے اپنی مکاری سے ایران میں موجود قلعہ الموت نامی قلعے پر اپنا قبضہ کر لیا اور اپنی ہی چھوٹی سی ایک ریاست قائم کر لی۔ مشہور ہے کہ اس نے اسی قلعے کے پیچھے اپنی جنت بنائی، اور یہ بات ہے 12ویں صدی کی۔ حسن کے پیروکار فدائین کہلاتے تھے، اور یہی فدائین در حقیقت حشاشین تھے۔ یہ حشاشین اس لیے کہلاتے تھے کیونکہ حسن بن صبا انہیں حشاش یعنی کہ بھنگ پلا کر انہیں اپنی نقلی جنت دکھاتا، جہاں خوبصورت باغ ہوتے اور جوان خوبصورت لڑکیاں ہوتیں جنہیں یہ حوریں کہتا، اور اس جنت کی سیر کی لالچ دے کر ان سے اپنے حکم کی تعمیل کرواتا۔ یہ حشاشین اس کے حکم پر کسی کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہ کرتے۔ یہ نہایت شاطر اور نڈر تھے، اور انہوں نے کئی سلاطین اور دیگر اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگوں کی جانیں لیں۔ ان حشاشین نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی زہر دے کر مارنے کی کوشش کی تھی، مگر اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ مگر سلطان نور الدین زنگی ان ظالموں کے وار سے شہید ہو گئے۔ دوستوں، ان حشاشین نے 11ویں صدی میں ایران اور 12ویں صدی میں شام کے کئی علاقوں پر اپنا قبضہ جما لیا۔ یہ لوگ پر اصرار رہ کر اپنا کام سر انجام دیتے، بعد ازاں یہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف کارروائیاں کر کے ان کو قتل کرنے لگے۔ مگر ان کے خاتمے کی اصل وجہ وہ وقت تھا جب مصر کے سلطان اور منگولوں کے ہلاکو خان نے حملہ کر کے اس تنظیم کو شکست دی اور منتشر کر دیا، جس سے اس تنظیم کا اثر و رسوخ آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا۔ دوستوں، جیسا کہ شروع میں ہم نے بتایا کہ یہ لوگ کسی مذہب کے قائل نہیں تھے، انہیں بس دنیا پر حکمرانی سے مطلب تھا، اور آج بھی دنیا میں ایسی خفیہ تنظیمیں موجود ہیں جن کا مقصد محض دنیا میں انتشار اور دہشت پھیلا کر حکمرانی کرنا ہے۔ یہ تنظیمیں وقت کے ساتھ ساتھ طاقتور ہوتی جا رہی ہیں، اور دنیا کا امن ان کی وجہ سے تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو اور اس میں موجود معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ معلومات اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔